عزیزان محترم، بگ نائٹ 13 رجب کی رات میں شب ولادت بسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آج کا یہ کلپ میرا 13 رجب کے اعمال 13 رجب. What to do on 13th Rajab? What is 13th Rajab and what to do on 13th Rajab? 13 رجب کو ہم کیا کریں؟ 13 رجب ایوریبڈی نوز کہ اٹس اے بگ ڈے. اتنا بڑا دن ہے کہ اس امام کی ولادت ہے کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جبرائیل کا دوست ہے، میکائیل کا ہم نشین ہے، اس علی کی ولادت کا جشن ہے 13 رجب کو، کہ جو تنگیوں میں، سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے. دوستو، اٹس ریئلی بگ ڈے. جتنے آپ کی زندگی کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی آپ کی زندگی میں ہرڈلز ہیں، جتنی آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، وہ دن آ گیا کہ کل کی صبح فجر سے لے کے پورا دن، پورا 13 رجب، اٹس اے بگ ڈے. آپ یقین کرو میری بات پہ، اگر میرے آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں نا میرے گناہوں کے، اگر یہ پردہ ہٹ جائے، یہ کرٹن ہٹ جائے، تو دین یو ول ریئلائز کہ رحمت خدا کا نزول کیسے ہوتا، کہ وہ ہستی، اس پرسنالٹی کی ولادت کا دن ہے کل کی صبح، کہ جس کا انتظار اللہ کا رسول کر رہا تھا آلموسٹ 28 ایئرز تک، کہ میرا سکسیسر آ جائے تو دین آئی ول اناؤنس، اسلام کے بارے میں اناؤنس کروں گا. تو ہم سب کے لیے یہ عید کا دن، اور ایسی عید، عجیب بات یہ ہے، کل کی عید 13 رجب، اٹس اے بگ ڈے، بگ عید، اور سب سے بڑی عید اسی امام علی کی ولایت کا اعلان، جو عید الاکبر جسے کہتے ہیں، روز غدیر. دونوں عید میرے مولا سے منسوب ہے، کائنات کا مشکل کشا ہے. میں سارے سننے والوں کو یہی بول رہا ہوں کہ شک نہیں کرنا، یقین رکھنا، اس لیے کہ اس علی کی ولادت کا دن ہے کل، کہ جن کا میرے مولا کا جملہ ہے کہ میرے سامنے سے سارے حجابات، پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی. اس یقین کو کل ڈیولپ کرنا ہے. کل امام علی سے دعا مانگنا ہے کہ مولا مجھے کچھ یقین عطا کرو، جیسے آپ نے میسم کو دیا تھا، سلمان و بوذر و مقداد و، ان کے پاس یقین تھا، بلیف تھا، ویسا تھوڑا سا یقین ہمارے پاس آ جائے. اس کے بعد دیکھنا تم. تو کل کا دن کرنا کیا؟ واٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹمارو. کل جسٹ اچھا لباس پہننا اور اچھا کھانا کھانا، یہی ہے؟ نو. 12 رجب کی رات سے لے کے 12 رجب شب ولادت امام علی علیہ السلام سے لے کے صبح فجر تک ایک رحمت کا شیڈ ہے پورا تمہارے اوپر. مسلسل جو مانگو گے ملے گا. امام علی سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں. آج کی رات 12 رجب کی رات غسل ضرور کرو. میں نے ہمیشہ غسل پہ سٹریس کیا ہے، اس لیے کہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنہ میں بھی لکھتے ہیں کہ ہر امام کی ولادت پہ غسل کرو. کیوں کرو غسل؟ غسل کرنے سے ہمارے پاس ایون نارمل ڈیز میں اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی آپ کو دعا مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نارمل ڈیز کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنا غسل پہ اتنا سٹریس، اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم سب کیا چاہ رہے ہیں کہ 12 رجب کو جتنی میری وشز ہے، جتنی میری دعائیں قبول ہو جائیں، یہی چاہ رہے نا. 13 رجب کی مارننگ میں جو اللہ کی رحمت، بلیسنگ جو ہمارا آ رہی ہے زمین کے اوپر، وہ ہم کو کچھ مل جائے، تھوڑی سی ہم کو ملے، یہی چاہتے ہیں نا. تو غسل کے لیے یہاں تک کہا کہ نارمل ڈیز، بالکل نارمل ڈیز، آپ کی کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص حاجت ہے، آپ چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اس کے لیے بھی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ غسل کرو. حاجت کی نیت سے غسل کرو، کہ میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، قربتاً للہ. اس کے بعد صدقہ دے کے مصلی پہ جا کے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے اپنی حاجت کو پیش، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا. یہ نارمل ڈیز. اب کل تو مشکل کشا کی ولادت ہے. اٹس اے ریئلی بگ ڈے. اگر آپ ریئلائز کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے
کہ کل کا دن آج کی رات سے لے کے 12 رجب مغرب کی رات سے لے کے شب 13 رجب مغرب سے لے کے صبح فجر تک کیا حال ہونے والا ہے، کیسے رحمت خدا آتی ہے۔ آپ سوچو کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ تو امام جو امام زین العابدین ہے، جو زین العابدین ہے، جو عبادت کرنے والے کی زینت ہے، جو سید الساجدین ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، اس امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، جب ان کے فرزند نے کہا ہے 5 امام سے ہٹ کے کہ کربلا کے بعد کہ بابا آپ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے ویک ہو گئے، بابا اتنے پیل ہو گئے، بابا زندہ کیسا رہا میرا امام، یہ ایک معجزہ تھا، بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو۔ چوتھے امام کو ان کا فرزند بول رہے 5 امام سے ہٹ کے کہ بابا تھوڑی عبادت میں تکلف کرے، تو چوتھے امام کا جملہ تھا، بیٹا کون بول رہا ہے؟ جو سید الساجدین ہے۔ کون بول رہا ہے؟ جو زین العابدین ہے۔ نارمل کوئی نہیں بول رہا، امام زین العابدین بول رہے، امام سید الساجدین بول رہے۔ کیا بولے کہ جب بیٹے نے کہا بابا تھوڑی سی عبادت میں تکلف کرو، کمی کرو، تو اس وقت میرا چوتھا امام بولتا کہ بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا، کاش میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا۔ اب سوچو کون بول رہا؟ تو اتنی عبادت کرنے والا اللہ کی محبوب ترین اللہ کا بندہ، اس کی ولادت کی رات ہے۔ تو what you think کہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا، بٹ یو ہیو ٹو چیک یور سیلف کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ مولا علی کو گفٹ بھی کیا دینا ہے؟ پہلی چیز غسل کرنا، آج مغرب کے بعد، مغرب عشاء کے بعد غسل کرو، اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں شب ولادت امیر المومنین کرتا ہوں، شب ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام غسل کرتا ہوں قربتاً للہ۔ پھر یہ بولو کہ اللہ میں یہ غسل کرتا ہوں میرے فرزند امام علی کی سلامتی کے لیے، میرے مولا کی سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کروں گا آج کی رات زمان، تو آپ کو صحت رہے گی۔ تم جب امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام آج کی رات تمہاری سلامتی۔ آپ سوچو اتنی بڑی رات جو دعاؤں کی رات ہے، معافی کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ معاف ہو گئے تو رحمت آئے گی۔ اس رات پہ اگر تمہارا امام فرزند امام علی اگر تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ اس میرے چاہنے والے نے میرے سلامتی کے لیے دعا کی، تو اس کو بھی سلامت رکھ، 1 سال کا پروٹیکشن ہے، تم کو ہر بیماری تکلیف سے تم بچ جاؤ گے۔ امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، غسل کرنا، نیت کرنا، اس کے میں بہت 3-4 بتا دیتا۔ اس کے بعد نیت کرو کہ میں اللہ آج کی رات میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب ترین بندے کی ولادت کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں تیری بارگاہ میں غسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد بولو میں غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کا ایکسیپٹنس، اس لیے کہ امام علی ہمیشہ اس چیز پہ سٹریس کرتے رہے۔ میرا مولا دعائے کمیل میں کہتا رب اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم، سارے میرے مولا کے جملے۔ تو آج کی رات اپنے گناہوں کو معاف کروانا، گناہوں کی اگر تمہارے گناہ آج کی رات معاف ہو جائیں، یقین کرو میری بات پہ، میں یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ معصوم کے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو تمہارے اوپر رحمت آ جائے گی۔ میں چاہتا جو بھی آج میرا کلپ سن رہا پلیز تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرو، 15 منٹ سن لو، اس کے بعد اس پہ عمل کرو۔ تمہارا فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں انٹائر اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، اردو ورلڈ کے لیے بات کر رہا ہوں، جو پوری دنیا میں سن رہا، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا ہر گھر میں امام علی کی ولادت کی خوشی ہر گھر میں، ہر کی زندگی میں دے۔ اور اس کے بعد دوستو غسل کرنے کے بعد امام کی ظہور کی بھی دعا کرنا۔ پھر جب مصلی پہ آنا تو سب سے پہلے پلیز غور سے سنو، سب سے پہلے تم 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو گے شب ولادت امام علی علیہ السلام۔ 2 رکعت شکر کی نماز، کیوں؟ وائی 2 رکعت شکر کی نماز؟ اپنے اعمال شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت شکر پڑھو، اس لیے کہ تم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ پروردگار یو ہیو گیون می چانس، یو ہیو گیون می توفیق کہ میری ہیلتھ کے ساتھ آج کی رات میں نے پا لیا۔ کتنی بڑی بات، ہو سکتا تم بیمار ہو جاتے، ہو سکتا ہم کو کچھ ہو جاتا، یہ اس کا کرم ہے پروردگار کا، وہ کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے 12 رجب کی رات ہم کو دے دی، کہ اتنی رحمتوں کی رات۔ ہو سکتا آج ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، مولا کے نام پہ، امام علی کے نام پہ سارے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کر دے، ہماری زندگی کے سارے آبسٹیکلز دور ہو جائیں، ہمارے راستے کھل جائیں۔ تو پہلے اس کا شکر اللہ کا کہ اللہ تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے ہیلتھ کے ساتھ رکھا، صحت کے ساتھ رکھا، اینڈ یو ہیو گیون می توفیق ٹو ڈو دس اعمال۔ پہلے شکر ادا کرو، اس کے بعد 2 رکعت
ज़ियारत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ो, और वो ज़ियारत पढ़ो, ज़ियारत अमीनुल्लाह, मौला की मशहूर ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ना। उसके बाद 2 रकत हाजत की नमाज इमाम ज़माना से। कौन सी? जो मस्जिद जमकरान में पढ़ते हो, जो मस्जिद सहला में पढ़ते हो, जो सरदाब मुक़द्दस में पढ़ते हो, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज 100 मरतबा दोनों रकत में इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन पढ़ना बड़ी मशहूर नमाज है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, अगर किसी को नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, आई विल आंसर यू। उसके बाद ये 2 रकत ये इमाम से सलामती की नमाज पढ़ना, और 2 रकत ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज पढ़ो, और आखिरी नमाज दे रहा कि 2 रकत सलामती इमाम ज़माना ज़रूर पढ़ना। आज की रात तुमको दुआ करना इमाम की सलामती के लिए कि फर्जंद अली को अल्लाह तो सलामत रखना, और ज़ुहूर करा दे कि आइंदा 13 रजब हम इंशाल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ, इमाम ज़माना के साथ इंशाल्लाह करें, आइंदा 13 रजब। ये हो गया बस आखिरी नमाज, नमाज हाजात। नमाज हाजात पहली रकत में 1 अलम, 1 मरतबा सूरह कुल, और 1 मरतबा सूरह कुल या अय्युहल काफिरून। 2 रकत नमाज। नियत करो कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ता हूं हाजत की, अपने विशेष की, जो भी आपके विशेष। 1 लाख है तो आज 1 लाख पूरा होगा। जर्रे के बराबर है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर है, लीव्स के बराबर है, स्टार्स के बराबर है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, मांगने का सलीका नहीं है। 2 रकत नमाज पढ़ना कि मैं नमाज पढ़ता हूं हाजत की, तेशबे 13 रजब, विलादत बासादत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कुर्बतन लिल्लाह। पहली रकत में अलहम, 1 मरतबा कुल या अय्युहल का सूरह कुल पढ़ो, अलहम सूरह कुल, और कुल या अय्युहल काफिरून ये सूरह। दूसरी रकत बिल्कुल सेम ऐसी, अलहम सूरह कुल और कुल या अय्युहल काफिरून, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो, बीवी की तस्बीह। उसके बाद देखो ये नमाजें 4-5 मैंने नमाजें बताई, ये नमाजें पढ़ के हाथों को उठा देना, और दुआ बिल्कुल मांग, ऐसे दुआ मांगना रोते हुए मांगते। क्यों? शर्माना नहीं। आज की रात कोई शर्माने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये वो रात है कि जो अल्लाह ने रहमतों की रात रखी है। मौला अली की विलादत और किसी और की विलादत नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत है, मुश्किल कुशा की विलादत है। अगर आज तुम्हारी मुश्किल दूर ना हो तो फिर कब होगी? उसके बाद ये हो गया, होने के बाद आप दुआ कैसे मांगना। अच्छा, फजर तक आप जो चाहे करो, सलवात पढ़ते रहो, इस्तगफार पढ़ते रहो, वो ये रात गॉसिप की रात नहीं है। प्लीज गॉसिप नहीं करना, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या, नो 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 नो, ये सब नहीं करना। और सदका जरूर दो। जो मेरे मौला की फेवरेट, जो मेरा मौला करता था, उसका एक अमल कर लो। प्लीज मेरी गौर से सुनो मेरी बात, ये अमल जरूर करना, इसलिए कि मेरा मौला के सीरत के कई पहलू हैं। एक पहलू बताऊं, ये सबको करना, जो सुन रहा, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका में, जहां जहां मेरा ये क्लिप जा रहा, मेरी ख्वाहिश आपसे है, इफ यू रियली वांट कि तुम्हारी हर दुआ एक्सेप्ट हो जाए, उसके लिए क्या करो, एक यतीम बच्चों को और या बेवा विडो को आप कुछ खाना भेज दो, 1 आदमी का, 5 आदमी, जो तुम एफोर्ड कर सकते। बैक होम, लंदन वाले काम भेजेंगे, अमेरिका वाले काम भेजेंगे, बैक होम जस्ट कॉल देम। पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ्रीका में, जहां से भी आपका ताल्लुक। क्यों? ये मेरे मौला की सीरत का पहलू है। इमाम अली क्या करते थे? खलीफा वक्त है, रात में रोटियों का अंबार पुष्प पे डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था अली, और ये कहता था कि बच्चों मैं तुम्हारे लिए सामान ग़िज़ा लाया हूं। कैसे मुख्तलिफ कमालात जमा हो गए थे इस एक ज़ात अली इब्न अबी तालिब में। रोटियां रखते थे, ये मौला की सबसे पसंदीदा चीज। आप यकीन करो मेरी बात पे, जो मुझे सुन रहा है यकीन कर, जस्ट ट्रस्ट मी। एक यतीम को खिलाओगे, एक बेवा को दोगे, उसके बाद जब तुम दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं फौरन कबूल होंगी। डोंट टेक इट इजी। इसलिए कि हमारे साथ मसला क्या, ओके विल डू इट, ये शैतान आपको करने नहीं देगा। यू बिलीव मी, शैतान कभी नहीं करने देगा। मौत को डालता है सदका, मौत को डालता है गरीब का के लिए। अगर किसी यतीम का तुम पेट भरा तो मेरी मौत टल जाएगी, आने वाली बीमारी से बच जाओगे। मेरी ख्वाहिश है आपसे, जैसे क्यों बोला, व्हाई आई एम सेइंग दिस, इसलिए कि जैसे तुम सेलिब्रेट कर रहे मौला की विलादत ईद,
ایک غریب بھی سیلیبریٹ کر لے گا، ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کر لے گا، اس کے پاس اس کا بھی پیٹ ایسا نہ ہو کہ 13 رجب کو تم پیٹ بھر کے بہترین کھانا کھاؤ اور ایک غریب بچہ، ایک یتیم، ایک بیوہ کے پاس ایک روٹی نہ، اس سے تمہارا مولا خوش نہیں ہوگا۔ میری خواہش آپ سے، میں تیزی سے جا رہا، میری خواہش آپ سے کہ اس دن 13 رجب کو ڈھونڈو، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے تو اس تک کھانا بھی، اس کے بعد تم مسلح پہ آؤ گے نا، ایڈوانس میں دے دو، پیسے دے دو۔ لندن امریکہ والوں کو بول رہا، یورپ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا سب کو بول رہا، کیا کرو، فون کرو بیک ہوم، انڈیا پاکستان جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، یو نو دا فیملیز، ایک کسی فیملی کے پاس آپ پیسے بھیج دیں، اس کے بعد 13 نیت کر لو کہ میں شب ولادت کی بھیج رہا، اور ان کے پاس اگر پہنچ جائے ان کی بھی عید ہو جائے گی، عید آپ کی بھی ہوگی۔ اتنی بڑی عید کا دن ہے تو عید، یہ اسلام یہ بولتا کہ تم کو اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے، تم کو تمہارے ساتھ ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے، ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کرے، یہ سب سے بڑی بات ہوگی۔ 13 رجب کو اگر 12 رجب کی رات کو تم نے بھیج دیا تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ہو گیا صدقہ دے کے، پھر آپ مصلی پہ آ کے رات بھر دعائیں کرو، استغفار کرو۔ میں بار بار بول رہا، گاسپ نہیں کرنا، کوئی بھی تمہارے پاس فون آئے یا واٹس ایپ آئے اس کے بارے میں جسٹ اسٹاپ اٹ۔ یہ کرنے سے تمہارے سارے اعمال ختم ہوں گے، اس لیے کہ شیطان پورا ٹرائی کرے گا کہ تمہارے اعمال خراب ہو، تو تم کو یہ چیز کی احتیاط کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے تمہارے اعمال خراب ہو۔ اور جب صبح فجر کی صبح ہے نا، 13 رجب کی صبح، 13 رجب کی صبح، بگ ڈے ہمارے اوپر رحمت ہے۔ کل 12 رجب کی رات نماز شب ضرور پڑھنا، اس لیے کہ امام علی کی بڑی فیوریٹ نماز ہے، مولا بڑی فیوریٹ نماز، دعاؤں کی قبولیت کے نماز شب پڑھو، اور فجر کے وقت 2 رکعت فجر کی نماز، واجب نماز پڑھنے کے بعد زیارت امیر المومنین پڑھنا، وہی زیارت امین اللہ پڑھو، زیارت امین اللہ پڑھ کے 2 رکعت اس کی نماز پڑھو۔ اور اب سنو، اب یہ چاہتے کہ رات بھر کے تمہارے اعمال قبول ہو جائے، تم یہ چاہتے کہ اب آنے والی دن کا پوری برکت ملے، تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو۔ کیوں شکر کی نماز پڑھو؟ یہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ بولتا کہ معصوم بولتے کہ جب تم تھینک یو بولتے اللہ کو تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا۔ تم کو اب شکر کیا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے چانس دیا، تو نے مجھے موقع دیا، رات بھر مجھے ہیلتھی رکھا۔ دیکھیں میں اس پہ بڑا سٹریس کر رہا، اس لیے سٹریس کر رہا کہ تم سوچو ہیلتھ کیا چیز ہے، اور تم شکر ادا کرنا کہ پروردگار یو ہیو گیون می چانس کہ رات بھر میں ہیلتھی رہا، رات میں میری طبیعت خراب نہیں ہوئی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہیڈ ایک ہو سکتا، پیٹ اپسٹ ہو جاتا، فیور آ جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن رات بڑی برکت کے ساتھ تو نے گزار دی میری، اس کا شکر۔ اور اب جو آنے والا دن گزر رہا اس کا شکر۔ تم 1 سال تک تم بڑی بڑی میجر ڈیزیز سے بچاؤ گے کہ تم اگر صحت کے لیے اس دن اللہ کا شکر ادا کرو، اور امام کی سلامتی کے لیے صبح میں بھی سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو، اور زیارت امام حسین پڑھنا ہے تو پڑھو۔ اس کے بعد اب آپ کو ہدیہ کرنا ہے سلوات کا۔ سلوات کا ہدیہ کرنا، سمپل عمل دے رہا 13 رجب کی صبح میں، ٹرائی کر کے دیکھو، یہ سال تم اس طرح عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ میرا مولا چاہے، اللہ چاہے تو کیسے تمہارے اعمال قبول ہوتے۔ پہلی ایک سلوات کی تسبیح پڑھ کے سب سے پہلے تم کس کو دو گے ہدیہ، کس کو کرو گے؟ امام علی کے بابا اور ان کی والدہ کو، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ماں کو اور باپ کو کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی کہ آپ کا یہ چاند سا بیٹا دنیا میں آیا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو، دونوں کو ہدیہ کرو ایک سلوات کی تسبیح پڑھ کے، اور بولو کہ بی بی فاطمہ، اب آپ انصاف سے بولو، آپ انصاف میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، آپ انصاف سے بولو کہ اگر کوئی کسی غریب سے غریب بچہ، کسی غریب عورت، کسی غریب سے غریب خاتون کے پاس کوئی بچہ پیدا اور وہ اپنے بچے کو لے کے باہر آئے، اور تم اگر کوئی فقیر آ کے، کوئی بیگر آ کے اس وقت اس خاتون کو بولے کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے، اس بیٹے کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اس بچے کا صدقہ دے دو، کتنی بھی غریب عورت ہوگی کچھ بھی دے گی، کچھ نہ کچھ تو دے گی۔ اپنے شوہر کو بولے گی یہ پہلی مرتبہ میرے بچے کے نام پہ اس نے صدقہ مانگا، میرے بچے کا صدقہ دے دو۔ ہم کو لینا کیا ہے؟ امام علی کا صدقہ ہی تو لینا ہے۔ آپ کس سے مانگ رہے؟ 12 اماموں کی ماں سے مانگ رہے۔ ماں بیٹے کے نام پہ نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ آپ سچ imagine what I'm saying, just imagine what I'm saying کہ اس وقت آپ بی بی فاطمہ بنت اسد کو بولنا اور جناب ابو طالب کو کہ آپ کا اس فرزند کے نام پہ صبح فجر کے بعد، واجب نمازوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے سلوات پڑھ کے دعا کر کے بولو کہ بی بی فاطمہ
بی بی فاطمہ بنت اسد آپ امام علی کے نام پہ ان کا صدقہ دے دو. اب اس کے بعد مانگو جتنی دعائیں مانگنا ہے مانگو, ان کے نام پہ دے دو. تمہارا رزق کھل جائے, ہیپی میرڈ لائف ہو جائے, اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے, بیمار ہے تو شفا ہو جائے, جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے. 1000 دعائیں مانگو. اور یہ دعا ضرور مانگنا, یہ دعا ضرور مانگنا, کیئرفلی سنیں, یہ دعا ضرور مانگنا اللہ سے صبح کے وقت کہ اللہ مجھے دنیا میں علی کی محبت میں زندہ رکھ, اور دنیا سے اٹھا تو محبت علی میں اٹھانا. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے, اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم محبت مولا کائنات میں رہیں, اور دنیا سے جائیں تو ہمارے دلوں میں علی کی ولایت رہے, علی کی محبت میں ہم دنیا سے جائیں تو آخرت بھی ہماری بخیر ہوگی. یہ دعا ضرور کرنا. اس کے بعد اب بی بی فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کو آپ نے ہدیہ کیا. اس کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی کونین مادر حسنین زوجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام میری مظلوم بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرو. بولو آپ کے کفو دنیا میں ہیں, بی بی آپ دینا مجھے, بی بی آپ دینا مجھے, علی کے نام پہ دے دو. آپ سوچو علی کے نام پہ کہ بی بی فاطمہ سے مانگو تو کیسے ملے گا. اللہ کے رسول کو بولو, اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو بولو, کہ اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کے سکسیسر, آپ کے وارث آئے, اور بی بی خدیجہ کو بولو کہ آپ کے سن ان لا ہے. خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ہے, بیوی کی ماں ہے, تم کو اپنے پاس سے دولت, تمہارے رزق کھل جائے گا. اس کے بعد میں وہ شارٹ کر رہا, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, اور مولا حسن سے لے کے 12ویں امام تک, زمانے کے امام تک, 11 اماموں کو, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کو, مولا عباس کو, اور شہزادہ محسن کو, ان کے بچوں کو, مولا علی کے بچوں کو مبارکباد دینا کہ آپ کے بابا کی برتھ ڈے, اور آپ کی بابا کی برتھ ڈے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم فقیروں کے فقیر ہیں. میں صرف سلوات میں سلوات بول رہا, ایک تصویر سلوات کتنی دیر, آدھے گھنٹے کا بھی یہ ٹوٹل پیکیج نہیں ہے, لیکن اس آدھے گھنٹے میں یو کین چینج یور ڈیسٹنی, یو کین چینج یور ڈیسٹنی. اگر تم خلوص کے ساتھ مانگو گے, رزقاً واسعاً حلالً طیباً مانگو گے تو تم کو ہر چیز مل جائے گی. اور یہ پورے مولا کے بچوں کو ہدیہ کر کے آپ ہدیہ کر کے بولو کہ آپ کے بابا کی برتھ ڈے ہے, ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے, ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے, مانگنا مانگنا, ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے. آپ امیجن کرو, اب کوئی بولے آپ کو, کسی کی بیٹی کو بولے کہ تمہارے باپ کے نام پہ دے دو, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو تم بولو گے کہ مولا علی کے نام پہ دے دو, مولا حسن سے لے کے مولا حسین سے لے کے مولا عباس اور شہزادہ محسن سے امام زمانہ تک کھل کے مانگو کہ آپ کی بابا کی سالگرہ ہے, آج کا دن بڑا میں گناہگار ہوں. اپنے سارے گناہوں کو یاد کرو, اپنے رزق کے لیے, دعا کے لیے, ہر صحت کے لیے, کمنگ ایئر پیسفل گزر جائے, صحت کے ساتھ گزر جائے, اس کی دعا مانگو انشاءاللہ. اور لیکن سب کرنے کے بعد کوئی ایسا گناہ اس دن نہیں کرنا, اللہ معاف کرے, گناہوں کی معافی کی مانگنا, اور خاتمہ ایمان پہ مانگنا. اور اپنے مرحومین کو مت بھولو, اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تم میرے مولا کے نام پہ, امام علی علیہ السلام کے نام پہ, علی ابن ابی طالب السلام کے نام پہ, میرے ماں باپ بھائی بہن سب کو بخش دے. بس دوستو, مولا آباد رکھے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, بے انتہا مبارک ہو کہ بہترین اعمال جو میں نے بتائے اگر کر لیں گے, میرے حق میں دعا کرنا, میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. 3 مرتبہ آپ لوگ سلوات پڑھیں, میں ختم کر رہا 3 ٹائم سلوات آواز بلند میرے مولا علی علیہ السلام کے نام پہ, 14 معصومین, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, مولا عباس اور شہزادہ محسن. اور اس دن نظر دینا, فروٹس پہ نظر دو امام علی علیہ السلام کی. 3 مرتبہ بآواز بلند سلوات سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے, میرے والدین کی مغفرت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.